بنی گالا میں لیک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس میں جسٹس محسن اختر کیانی خود ایک شیئر ہولڈر ہیں، اور یہ ان کی فیملی کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس میں ان کے ایک کزن جو پورا اسلام آباد جانتا ہے وہ لینڈ گریبنگ کے لیے مشہور ہیں، اور تمام تر ڈیل جو سوسائٹی کی ہوتی ہیں، ابھی اس سوسائٹی نے 40 سے 50 کروڑ روپیہ منافع کمایا ہے، جس میں سٹنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی وہ شیئر ہولڈر ہیں۔ اب جب ان کی فیملی اسلام آباد میں سی ڈی اے کو پریشرائز کرتی ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو پریشرائز کرتی ہے، کسی افسر میں یہ دم نہیں ہوتا کہ وہ ایک سٹنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے خلاف کھڑا ہو یا اس کو قانون سکھائے کہ سر یہ آپ کی سوسائٹی ہے، یہ ریگولرائز نہیں ہو سکتی، یا یہ آپ کی سوسائٹی ہے، اس کے ذمہ یہ ٹیکسز ہیں۔ یہ کئی وائلیشن اس میں ہیں، اور اس کو ابھی تک ٹیکس ایویژن کے پرپسز کے لیے، ٹیکس کو اوائڈ کرنے کے پرپسز کے لیے رجسٹر بھی نہیں کروایا گیا۔ اور جو نیکسس ہے وہاں پہ، کیونکہ محسن اختر کیانی صاحب خود بھی تاجی کھوکھر صاحب کے بھی وکیل رہے ہیں، پنڈی میں باقی بھی جو بڑے بڑے لینڈ مافیاز ہیں ان کے ساتھ ان کا نیکسس رہا ہے، اور یہ لینڈ ریکارڈ ہمارے سامنے ہے سارا، کہ یہ 85 کنال 8 مرلہ زمین این او سی کے بغیر بیچی گئی ہے۔ اب یہ کسی اور شہری کی زمین ہوتی اور وہ بغیر این او سی کے بیچی گئی ہوتی تو سخت سے سخت ایکشن لیا جاتا، جیل میں ڈال دیا جاتا، عدالت میں بلا کے بے عزت کیا جاتا، مگر اس کا جواب کون دے گا کہ محسن اختر کیانی صاحب کی اپنی ملکیت میں جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جس کی 85 کنال 8 مرلے زمین ایسی ہے جس کا این او سی ہی ایشو نہیں ہوا، وہ ریکارڈ بھی یہاں پہ ساتھ لف ہے اس ریفرنس کے۔ اور میں حیران ہوں کہ ان کی پوری فیملی، ان کے کزنز کچھ اس میں شامل ہیں جو بغیر قانونی دستاویزات کے اس قبضے والے سارے معاملے میں ملوث ہیں۔ اور نہ صرف یہ، اگر آپ اثاثہ جات کی بات کریں تو جو ڈکلیئرڈ ان کے فیملی کے ایسٹس ہیں وہ 5.6 کروڑ کے شو کیے گئے ہیں، اور جو اصل اس کی مالیت ہے وہ 1.8 ارب روپے کی ہے۔ تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ احتساب کے کیسز کو بھی سنتے ہیں، احتساب کے کیسز میں بھی بیٹھتے ہیں، اور آپ لوگوں کو ان کی غیر قانونی اقدامات پہ اس کا نوٹس بھی لیتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اسلام آباد میں، اور یہ جو نیٹ ورتھ آپ کی ہے، جو ایسٹس ہیں، اس کا جواب کس نے دینا ہے اور کس فورم پہ دینا ہے؟ اور یہ جب سے آپ محسن اختر کیانی صاحب جج بنے ہیں، ان کی فیملی کے اگر آپ وزٹس باہر کے ملکوں میں دیکھ لیں تو کسی شاہی خاندان کے افراد بھی اتنا بزنس کلاس میں باہر ٹریول نہیں کرتے جتنی یہاں پہ ٹریول بتائی گئی ہے۔ اور $2,14,000 $2,14,000 ٹریول ایکسپینسز ہیں، وہ سارا فیملی کا جو باہر کے دوروں پر اخراجات ہیں وہ یہاں پر درج ہیں۔ اس ریفرنس میں جو ہڈن ایسٹس ہیں اس حوالے سے بھی دستاویزات لگائے گئے ہیں، اور تمام طبقات کا جب آپ احتساب کرتے ہیں، کسی کو سیسیلین مافیا کہا جاتا ہے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی جواز کے، کسی کو پبلک آفس ہولڈر نہ ہوتے ہوئے جیل بھیج دیا جاتا ہے، کسی کی بیل کی اپیل 2 سال نہیں لگتی، تو یہ یہاں پہ انصاف کون کرے گا کہ اسلام آباد راول پنڈی میں بیٹھے ہوئے اپنی پوزیشن کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے آپ نے اتنے زیادہ اثاثے بنائے ہیں جو آپ کی آمدن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، اور بطور سٹنگ جج کیا یہ زیب دیتا ہے کہ آپ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پرسنٹیج رکھ کے اس میں مالک بن جائیں اور پھر اس کی رجسٹری نہ کروائیں ٹیکس بچانے کے لیے؟ اور ماضی میں جتنے بھی
لینڈ سے متعلقہ کیسز ہے اس میں آپ اس کی سماعت خود کریں. دن دہاڑے اپنی ناک کے نیچے اتنی بڑی بے ضابطگیاں, اس کا تصور میں نہیں کر سکتا تھا کہ ہائی کورٹ میں بیٹھے ایک جج صاحب اس لیول پہ جا کے بدعنوانی میں, بے ضابطگیوں میں ملوث ہوں گے, کرپشن میں ملوث ہوں گے. تو میری تو یہی التماس ہے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس ریفرنس کو فی الفور سماعت کے لیے مقرر کیا جائے, اور سماعت کے لیے مقرر کر کے یہ باز پرس کی جائے کہ یہ جو آمدن ہے, یہ جو اثاثے ہیں, یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, یہ جو فیملی کے باہر کے دورے ہیں, اس میں تمام تر پراپرٹی کے کاغذات ساتھ لف ہیں. اس ریفرنس میں جن وکیل صاحب نے یہ ریفرنس کیا ہے, میں نے صفحہ بہ صفحہ اس کو پڑھا ہے, اس میں تمام تر پراپرٹیز کی تفصیلات درج ہیں, ٹریول ڈیٹیلز درج ہیں. تو آرٹیکل 209 جس میں آنریبل ججز کے خلاف کاروائی کے حوالے سے پروویژن درج ہے, وہ کب استعمال میں لائی جائے گی؟ تب لائی جائے گی کہ جب اس طرح کی 100 ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن جائیں گی, تب لائی جائے گی کہ جب انصاف بالکل ختم ہو جائے گا. اور اگر آپ اس ریفرنس کو پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ چند مخصوص لوگوں کو وکلا برادری میں سے بھی پروموٹ کیا گیا جو اپنے چیمبر کے تھے, اور نہ صرف بلکہ ایک ریشل اور ایتھنک بائس بھی رکھا گیا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں سے ان کی قربت ہے, جس وجہ سے ان کو زیادہ اوبلائج اور اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بڑے سنگین الزامات ہیں اس ریفرنس کے اندر, اور ہماری یہی استدعا ہے کہ اس کو فی الفور سماعت کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے مقرر کیا جائے. بہت شکریہ. ہم 25 سال بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے زندگی دے, ہم ادھر ہی بیٹھے ہوں گے اور یہ ریفرنس اسی طرح پڑا ہوگا, نہ اس نے سماعت کے لیے مقرر ہونا ہے, کیونکہ طریقہ کار ہی کوئی نہیں ہے نا. یعنی سپریم جوڈیشل کونسل میں سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کا کوئی طریقہ کار درج نہیں ہے. درخواست آ گئی, چیف جسٹس کی ثواب دید ہے کہ وہ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں کب فکس کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ کیا فیٹ ہوا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے ریفرنس کا؟ تھک گئے ہم بات کر کر کے, وہ ریٹائر ہو کے گھر بھی چلے جائیں گے, وہ ریفرنس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوگا. اور میرے شہر لاہور میں جو زمین انہوں نے لی ہے وہ سب کے سامنے ہے. ان کے دونوں صاحبزادے لاہور میں کیا کرتے ہیں سب کے سامنے, کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یعنی چند سالوں میں آپ کے اثاثے کروڑوں سے اربوں میں کنورٹ ہو جائیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو, تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور سپریم جوڈیشل کونسل کو فعال کرنے کی ضرورت ہے. یہ ابھی آپ دیکھ لینا, آپ کا یہ ٹوین ٹاور ہے اسلام آباد میں, سارے اشرافیہ کے فلیٹ ہے. آپ کا میرا تو فلیٹ وہاں پہ نہیں ہے نا, ہمیں کسی نے نہیں دیا, نہ آپ کو دیا نہ مجھے پوچھا کہ جی آپ بھی ایک فلیٹ یہاں پہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو میں لے لیں. یہ کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ کیا یہ زمین, یہ کسی اور وقت آج کا یہ موضوع نہیں ہے, مگر مجھے یہ بتائے نا, یہ گرینڈ ہایت ہوٹل کے لیے زمین نہیں مختص کی گئی تھی, اور اب کس چیز کے لیے استعمال کی جا رہی ہے, اور اس کے پیچھے کون ہے؟ تو یہ تو ایسے ہی بدنام ہے, یہ جو یہاں پہ پھرتے ہیں, قبضے کرتے پھرتے ہیں پنڈی اسلام آباد میں, کیونکہ ایک مشروم گروتھ ہے نا ہاؤسنگ سوسائٹیز کی, بلو سٹی, گرین سٹی, یلو سٹی, وائٹ سٹی. جس کے پاس کوئی 4 قلعے ہیں کسی مین سڑک کے ساتھ لگتے, اس نے ہر سٹی بنائی ہوئی ہے. سٹی کے ساتھ آج کل ایک نیا بھی رواج ہے, میں کیمرہ پہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا, جس کی ایک سٹی ہے اس کا ایک کیمرہ بھی. بہرحال تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. بات